السلام علیکم ناظرین اکرام، سود کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، اور وہ بیویاں جو خامدوں سے خیانت کرتی ہیں یا ان سے باتیں چھپا کر رکھتی ہیں، اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اسی کی ایک سٹوری سامنے آئی ہے۔ راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے گوجر خان، وہاں سے ایک اچھا خاصا ہستا بستا گھر تھا، بڑا امیر گھر تھا، بیگم کے پاس 40 تولے سونا تھا، ایک بیٹی تھی، خاوند اچھا خاصا کھاتا پیتا شخص تھا۔ یہ کسی کے نرغے میں آ گئی، کسی کے انفلوئنس میں آ گئی، کوئی جیولر تھا، اس کے کہنے پر اس نے یا تو جیولر کو 40 تولے سونا دے دیا، کوئی دوستی میں آ کے، کوئی تعلق میں آ کے، یا پھر خود سے کسی طرح سے بینک میں سونا رکھ کر کوئی سودی پیسہ لیا۔ اب ناظرین اکرام، یہ سارا کچھ چھپا رکھا تھا خامند سے، تو جب اس نے سونا ان لوگوں کو سونپ دیا، خامد کو بتائے بغیر سونپ دیا، اور ان کے چکر میں اور چکمے میں آ گئی، تو انہوں نے پھر کیا کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ سونا مانگتی تھی کہ گھر میں اگر خامد مجھے پوچھے گا تو میں کیا کروں گی، کیسے دوں گی، اور وہ سونا اس کو دے نہیں رہے تھے، کیونکہ اس کا سونا بینک میں رکھ کر اس پر کوئی کروڑ روپے کے قریب یہ جیولر جو ہے یہ پیسہ سود پر بینک سے لے چکا تھا۔ تو یہ دو طرح کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ اس کے بعد کی جو کہانی ہے، اتنی عبرتناک کہانی ہے کہ کاش ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری فیمیلز اس کو سن لیں۔ ہوا ناظرین اکرام یہ کہ خاوند سے ڈرتے ہوئے اب وہ جیولر گھر میں آتا تھا۔ ایک بیچاری بچی تھی، 11 سال کی، بڑی شاندار بچی تھی ماشاءاللہ، جیسی معصوم بیٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کے سامنے اس خاتون کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بلیک میلنگ کر کے اس کی عزت سے کھیلا گیا، اس کے پیسے سے کھیلا گیا، اور بالآخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہ شرم کی ماری نہ خامد کو بتا سکتی تھی، اور بیٹی کے سامنے اس کی آئے روز رسوائی ہو رہی تھی، بے آبرو ہو رہی تھی۔ اس قدر یہ گھٹن کا شکار ہو گئی کہ بالآخر ایک دن اس نے گولیاں کھا لیں، اور گولیاں کھانے کے بعد جب خاوند گھر آیا تو حیران ہو گیا کہ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں سر پہ سلامت ہوں، کوئی پیسے ٹکے کی کمی نہیں ہے، کیا ہوا آخر میری بیگم کو؟ اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا نوبت پہنچی کہ تم نے گولیاں کھا لی اور اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہو اور جان تمہاری نکلنے والی ہے؟ وہ کچھ کہہ نہیں سکی، کہنے لگی کہ موبائل میں سارا کچھ میں نے ریکارڈ کر دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ جب اس نے موبائل میں سارا کچھ دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا چلیں، بیگم نے میرے ساتھ جو بے وفائی کی ہے یا جو مجھ سے چھپایا ہے اس کا خمیازہ تو اس نے بھگت لیا ہے، لیکن جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب ان کو میں سزا دلواؤں گا۔ ناظرین اکرام، وہ تھانے میں جانا شروع ہو گیا، پولیس کے پاس جانا شروع ہو گیا، لیکن جو مجرم تھے وہ سود کا کاروبار کرنے والے لوگ بھی تھے، اور وہ گینگ شاید بڑا تھا اور زیادہ مؤثر تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب یہ پولیس کے پاس جاتے تھے تو ان کی سنوائی اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح کا ہمارے ہاں سسٹم بھی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ جب یہ اپنی بیٹی کے ساتھ گیا، اب یہ بیٹی کی کیا قسمت ہے، 11 سال عمر ہے، گھر میں اپنی والدہ کا کیا کچھ دیکھ چکی ہے، بیچاری روتے ہوئے دیکھ چکی ہے، جنازہ اٹھتا ہوا دیکھ چکی ہے، اور غیر مردوں کا گھر میں آنا دیکھ چکی ہے۔ اب باپ کے ساتھ جاتی ہے تو وہاں اس نے یہ منظر دیکھا کہ جو مجرم تھا اس کو پولیس کرسی پیش کرتی تھی، اور جس کی بیگم لٹ گئی تھی، اس کی جان چلی گئی تھی، آبرو چلی گئی تھی، سونا چلا گیا تھا، اس کے نام پر قرضہ نکالا جا چکا تھا، اس کو کھڑا رکھا جاتا تھا۔ تو وہاں اس بچی نے، معصوم بچی نے، ایک جملہ والد کو کہا کہ ابا جان، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم میری ماں بھی چلی گئی اور یہاں سے ہمیں انصاف بھی نہیں ملنا۔ یہ بات باپ کے دل میں تیر بن کے لگی، اور اس نے گھر آ کے کوئی پسٹل وغیرہ نکالا اور گولیاں خود کو مار لیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 11 سالہ بچی صرف باقی بچی ہے، ہستا بستا گھر سود کی لعنت کی وجہ سے، خامد سے بے وفائی کی وجہ سے، خامد سے چیزیں چھپانے کی وجہ سے، وہ سارا گھر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہ بچی ہے، اور وہ جو خاتون تھی یعنی اس کے والدہ، اس کا باپ بچا ہے، دنیا میں ان کا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سود اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے، اور بے وفائی خامدوں سے یہ پوری دنیا تمہاری تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اب وہ بچی کس کو باپ کہے، کس کو والدہ کہے، اس کا جرم کیا ہے، جرم کس کا تھا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس کو کہانی کو سنیے بھی، اپنی رائے بھی نیچے درج کیجئے، اور اس سے جو عبرت ہے وہ بھی ضرور حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، ہماری آبرو کو سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمارے دین اور ایمان کو سلامت رکھے۔ اب موت بھی کیسی دو خودکشی والی موت ہے، جو حرام موت ہے، دنیا بھی حرام کر لی، آخرت بھی حرام کر لی، بچوں پہ بھی دنیا حرام کر کے چلے گئے، یہ انجام نکلا ہے ان چیزوں کا۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔